فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کی بڑی کامیابی۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور مزید بریگیڈ گروپ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا BLA اور اس کا ذیلی گروپ مزید بریگیڈ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ BLA 2019 سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم، کہا فیصلے کا صحرا وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ کالعدم BLA اور مزید بریگیڈ گروپ نے معصوم شہریوں کا خون بہایا۔ شہریوں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں امریکہ کا فیصلہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ جلد کالعدم تنظیموں کے سہولت کار بھی دہشت گردوں کی فہرست میں ہوں گے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن ہے۔ پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مکمل سول کنٹرول میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم رکھتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا حقائق کو مسخ کرنے کا رویہ پرانا ہے۔ اتنی طاقت ہے کہ اپنے 6 دریا واپس لے سکتے ہیں۔ جنگ بھارت نے شروع کی لیکن مکمل پاکستان نے کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھیٹ شاہ میں خطاب، کہا عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے سندھو پر حملہ کیا، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر دنیا میں آواز اٹھائی۔ وزیر دفاع نے بیوروکریسی کی عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بیوروکریسی جتنی کرپشن کہیں بھی نہیں۔ اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے۔ کہا ہائیبرڈ نظام کی گفتگو پر مجھ پر تنقید ہوتی ہے، موجودہ ارینجمنٹ بہت ڈیلیور کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے جو راستہ اپنایا یہ ملک اور اداروں کے لیے بہترین ہے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مزید 2 کیسوں میں بری، دیگر PTI رہنماؤں کو سزا۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ PTI رہنما یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، عائشہ بھٹا کو 10 سال قید کی سزا۔ عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں۔ بھارت میں ہندو تنظیمیں اقلیتوں کو عبادت نہیں کرنے دیتی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا بھارتیوں یہ کراچی ہے، مقابلہ کرنا ہو تو تمہارے لیے کراچی ہی کافی ہے۔ تقریب میں مایا ناز گلوکار عاطف اسلم نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ شرکاء عاطف اسلم کے گانوں پر جھوم اٹھے۔ جو اتنی ججمنٹ ہے آئی ہے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ تحریک چلے گی، اس وقت تک چلے گی جس کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی۔ ہمارے رہنماؤں کو سزا انصاف کا قتل ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی۔ جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں وہ ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں۔ اب بس ہونا چاہیے۔ تحریک تب تک چلے گی جب تک بانی PTI کو رہائی نہیں ملتی۔ اسد قیصر نے کہا آج کے فیصلے کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ان فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ عدالت کا نہیں، حکومت کا فیصلہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب بانی PTI کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کر چکا۔ فتنہ پارٹی 14 اگست کو فساد کی پلاننگ کر رہی ہے۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔
مری میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی بیٹھک، پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور ایم پی اے نعیم اعجاز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اپوزیشن کی احتجاجی حکمت عملی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مجوزہ قانون سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی گئی۔ لاہور کی مقامی عدالت نے سیالکوٹ سے گرفتار اے ڈی سی آر محمد اقبال کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزم سے 4.5 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد کرنی ہے۔ شواہد اور تفتیش کے لیے 4 دن کا وقت دیا جائے۔ بہن بھائی کو کچلنے والا ڈمپر قانون بھی کچل رہا تھا۔ ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، گاڑی میں ٹریکر نہیں لگا ہوا تھا، ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ راشد منہاس روڈ پر ہونے والے حادثے پر ٹریفک پولیس کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ پولیس نے بتایا ڈرائیور کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا، اس کے پاس LTV لائسنس ہے، وہ بھی 2016 میں ایکسپائر ہو چکا۔ ملزم کے کاغذات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز ڈرائیور نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کا لائسنس اور شناختی کارڈ تشدد کرنے والے لوگ لے گئے۔ غفلت برتنے اور امن و امان کے قیام میں ناکامی پر 2 SHOs معطل۔ کراچی پولیس کا ڈمپر جلانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، مختلف علاقوں سے 18 افراد کو حراست میں لے لیا۔ I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed. This is Liberation Day in D.C. and going to take our capital back. صدر ٹرمپ کا واشنگٹن ڈی سی کو براہ راست وفاقی کنٹرول میں لینے کا حکم، دارالحکومت میں نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا جرائم پر قابو پانے کے لیے 800 نیشنل گارڈز کے جوان تعینات کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں خون کے پیاسے مجرم اور آوارہ گرد نوجوانوں کے جتھوں نے شہریوں کو اور سیاحت کے لیے آنے والوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں آزادی کا دن ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم دکھانے والی آنکھیں چھینی۔ الجزیرہ کے صحافی انس الشریف 4 ساتھیوں سمیت اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسرائیل نے الشفا ہسپتال کے قریب صحافی کو ٹارگیٹڈ حملے میں شہید کیا۔ انس الشریف غزہ میں اسرائیلی مظالم دکھانے والی توانا آواز تھے۔ انس الشریف نے شہادت سے کچھ دیر پہلے بھی اسرائیلی بمباری کی فوٹیج دکھائی تھی۔ 6 اپریل کو اپنی وصیت میں لکھا تھا، اب چاہے وہ زندہ رہیں یا نہیں، دنیا یاد رکھے فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ لوگو غزہ کو نہ بھولنا، دعا ہے میرا خون آزادی کی روشنی بنے۔ اپنی والدہ، بیوی، بیٹی شام، بیٹے صلاح اور تمام اہل خانہ کو امت کے حوالے کیا۔ بھارتی دفاعی ماہر پراوین ساہنی نے ایئر چیف AP سنگھ کی جانب سے پاکستانی طیارے مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا یہ بیان کسی بھی سطح پر جانچ کے قابل نہیں، بغیر ثبوت دعویٰ کرنا بھارتی فضائیہ میں کمان کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مودی حکومت اس وقت راہل گاندھی کے دباؤ میں ہے کیونکہ راہل نے الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کا معاملہ اٹھا رکھا ہے۔ بھارت پھر سفارتی آداب بھول گیا، نئی دلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی سفارتکاروں کا مسلسل پیچھا کیا جا رہا ہے، گھر کی گیس اور انٹرنیٹ کی سہولتیں روکی جاتی ہیں۔ پاکستانی سفارتکار جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان گھروں کو خالی کرنے کا کہا جاتا ہے۔ 4 سے 5 پاکستانی سفارتکاروں کو اب تک گھر چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے کیس میں اہم پیش رفت، ذرائع کا کہنا ہے ریپ کا الزام لگانے والی لڑکی کی حیدر سے پرانی دوستی تھی۔ لڑکی نے مانچسٹر میں ہوٹل کی بکنگ خود کرائی، ٹرین میں گئی، پورا دن حیدر کے ساتھ گزارا۔ 3 اگست کو لڑکی نے حیدر کے خلاف مانچسٹر پولیس میں شکایت درج کرائی۔ ون ڈے سیریز ہوگی کس کے نام؟ پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج تیسرے اور فیصلہ کن مارکے میں مد مقابل آئیں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔
میزبان سائیڈ نے دوسرے مقابلے میں گرین شرٹس کو 5 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ 3 ون ڈے میچ کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔